جو شخص بھی روزانہ 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد اس طرح کرتا ہے، صرف 3 دن گزرنے کی دیر ہوتی ہے، تیسرے دن اس بندے کو اس کے ایسے معجزات، اس کے ایسے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس کے بندے کی عقل اپنی دنگ رہ جاتی ہے، اور ہر کوئی اس پر تعجب کرتا ہے کہ کیسی قسمت پائی ہے اس شخص نے، یعنی کہ تیسرے دن تک اس کا مقدر بدل چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ الصمد کا ورد بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا ہے، اور یہ اللہ الصمد کی ایسی تسبیح بتانے لگا ہوں جس کے کرنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت 3 دنوں کے اندر ممکن ہو جاتی ہے۔ اور 3 دن ابھی گزرتے نہیں ہیں، آپ بڑے سے بڑے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے کرنے کے بعد اس بندے کو کسی بھی اور عمل کے کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ الصمد کا ورد یہ آپ اور میں نہیں کر رہے، یہ اللہ والوں نے کیا ہے، اور ایسے طریقے سے کیا ہے کہ آج ہر شخص کی عقل دنگ ہے کہ کس قدر انہوں نے مقدر پایا، کس قدر اللہ ان کی قسمت کو بدلتا ہے، کس قدر اللہ ان کے مقدر کو سنوارتا ہے۔ اور پھر آج ہم اللہ والوں کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بارے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق جو شخص بھی پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس بندے کو اگر اپنے گھر کی ضرورت ہو، اپنے کاروبار کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی آرزو رکھ کے، کسی بھی چیز کی تمنا کر کے وہ اللہ الصمد کا ورد جس دن شروع کرتا ہے، صرف 3 دن مسلسل کرنے کے بعد اس بندے کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس کو 7 دن تک مسلسل جاری رکھتا ہے، اس بندے کو پھر غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جو 1 مہینے سے اوپر تک جاری رکھتا ہے، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے خزانے عطا فرماتا ہے کہ سارے رشتہ دار بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس کو زندگی کا معمول بناتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ الصمد یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی ایک آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم پاک بھی ہے، اور قرآن پاک کی ایک مکمل آیت بھی ہے۔ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے ورد کرنے کا طریقہ ذرا سمجھتے ہیں ہم، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور آپ نے اس کو اسی کے مطابق کرنا ہے جو طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ خاص اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ جس کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے نا، اس کو پھر دنیا کی کسی اور وظیفے کی ورد کی حاجت نہیں پڑتی۔ وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ بس مجھے سب کچھ مل گیا، گویا کہ یہ کامیابیوں کی کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور وہ بندہ ہر میدان میں اب کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی میدان میں اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ مقدمے میں چلا جائے، کسی کے ساتھ کسی پرے پنچایت میں چلا جائے، کہیں بھی کاروبار کے سسٹم میں چلا جائے، ہر بندہ اس کو جھک کر سلام بھی کرتا ہے، اس کو داد بھی دیتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہر میدان میں فتح ہی ملتی ہے، ہر بندہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ اور خاص سیاستدان اور خاص ڈاکٹر حضرات جو اپنے ہاتھ کے اندر شفا داخل کرنا چاہتے ہیں، وکالات دیگر کوئی بھی کسی بھی جائز مقصد کے لیے کرنے والا شخص اس عمل سے ہمیشہ مستفیض ہوتا ہے، ہمیشہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اللہ الصمد کا ورد اللہ والوں کے طریقے کے مطابق کیا ہو اور پھر اس کی حاجتیں پوری نہ ہوئی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس شخص نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کیا ہو اور پھر وہ کسی کا محتاج ہو گیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے اللہ الصمد کا ورد کیا ہو پھر اس کی زندگی نہ بدلی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس شخص نے اللہ الصمد کو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کیا ہو اور پھر اس کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ نہ ہوا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس شخص نے اللہ الصمد کا ورد شروع کیا ہو اور پھر وہ بندہ
کسی کے سامنے جھکا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس بندے نے اللہ الصمد کو اس طرح پڑھنا شروع کیا ہو پھر اس کے دشمنوں نے اسے پریشان کیا ہو، اب اس کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اس کا کوئی دشمن رہتا ہی نہیں۔ محلے میں، گھر میں، ہر جگہ اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا، مجھے خیال آیا قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو شاہ عبد القادر نے لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اب ذرا سنیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ الصمد کی طاقت کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے رنگ چھپے ہیں، ایسے ایسے راز چھپے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ اب وہ حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا، میں نے قرآن مجید جیل میں منگوا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر نے کیا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ پڑھا تھا۔ اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سید صاحب بتا رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ الصمد کا معنی جو لکھا ہے، یعنی کہ جو مجھے سمجھ نہ آیا، میں بڑا بے چین ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پنڈت بھی قید میں ہے اور اس کا اشتراک میں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں، میں نے اس پنڈت کے پاس گیا، اس ساری بات کی اور کہا کہ آپ مجھے اس کا معنی بتائیں۔ میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ گیا، جھومنے لگا، کافی دیر پریشان ہو گیا۔ میں نے معنی پوچھا، اسے دیکھو کیا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا۔ میں نے اسے کہا، اللہ کے بندے، میں نے تو تم سے اس کا معنی پوچھا ہے، تو وجد میں پھر آ گیا۔ پنڈت نے جواب دیا، سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پنڈت بولا، اس کا معنی ہے، سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ جس کا کام کوئی رک نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ اب اس نے اس کا معنی کیا، اس کا معنی اللہ الصمد کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے، یعنی کہ اس کا معنی ہے کہ جس کا کوئی کام رک نہیں سکتا، اللہ کا کوئی کام رک نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ اب معنی کے اندر ہی ہمیں اس کے کمالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کام اب تمہارا کوئی کام رکے گا ہی نہیں۔ اگر تم اس کا ورد کرتے ہو، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہو تو کوئی کام تمہارا رکے گا ہی نہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کام تمہارا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ نہ ہو تو پھر کوئی دنیا کی طاقت کر نہیں سکتی۔ اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی موت کیسے دے سکتا ہے؟ ساری دنیا بھی مل جائے، اگر اللہ موت نہیں دیتا تو پھر کوئی موت دے نہیں سکتا۔ اگر بندہ بیمار ہے، اللہ صحت نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت صحت دے ہی نہیں سکتی۔ تو یہ در حقیقت یہی چیز ہے کہ اس میں یقین کامل ہو، توجہ ہو، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہو، تو پھر کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو خود خبر نہیں ہوتی کہ کہاں سے کام بن رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، طریقہ انتہائی آسان سا ہے، آپ نے بس اس کو اختیار کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنی حویلی کے اندر، گھر کے اندر، مسجد میں، بیٹھک میں، جاب والی جگہ، دکان والی جگہ، جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، کوشش کر لیں اگر ایک کپڑا اپنے پاس رکھ لیں جس کے اوپر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں، تو پھر انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے کہ جس کپڑے کے اوپر آپ بیٹھ کر یہ عمل کریں گے، اللہ اس کے اندر بھی ایسی تاثیر، ایسی طاقت پیدا فرما دے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ اب آپ نے کپڑا لے کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر یا نماز کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کپڑا اگر وائٹ لے کر اس کے اوپر سفید کپڑے کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لیں تو پھر تو کیا بات ہے۔ اگر کپڑا نہ ملے تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر آپ اس کو یا نماز کے اوپر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ وائٹ کپڑا، سفید کپڑا لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر یا نماز لے لینی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر
ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی جگہ بیٹھ جانا ہے تو 1.25 لیٹر والی پانی والی بوتل پاس رکھ لینی ہے۔ اگر ممکن ہو، ناممکن ہو تو بس آپ نے تصور میں دم کرنا ہے۔ تصور میں دم کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ تصور میں کیسے دم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، کسی بھی اور جگہ موجود ہیں، یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہے، اور یہ خاص کر رزق کی تنگی اب میں آپ کی ختم کروانا چاہتا ہوں کہ رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے اور رزق کی کبھی آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے، ہر طرح کی تنگی اور پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کی ہمیشہ کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، مال و اسباب کی کمی آنا یہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل رزق میں کمی کا شکار رہے اور اس سے انسان پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے اور دیگر معاملات اس کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے جو طریقہ بتایا، اگر پانی رکھ سکتے ہیں ممکن ہو تو رکھ لینا ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے باوضو ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم استغفار کو سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی ہر تنگی اور ہر پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالی ایسے آدمی کو غم سے نجات رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کبھی اس آدمی کا گمان بھی نہیں گیا، تصور میں بھی نہیں اس آدمی نے سوچا، تو اللہ ایسی جگہوں سے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد استغفار کو پڑھنا ہوگا۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں، جو ترتیب بتائی ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر استغفار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفار کا تصور ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جاتا ہے، ہمارے معاملات رک جاتے ہیں، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے مسائل جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کبھی جو ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی اس کی صفائی استغفار ہے۔ تو استغفار کے حدیث پاک میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے دل پر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے تو اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کا نہ عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ اللہ کے حکام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہی وہ بندہ پھر سمجھتا ہے میرے اوپر پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ میرا تو سارا نظام ہی رک گیا، پھر سارے نظام اس کے رک جاتے ہیں، اس کا دل ہی نہیں کسی کام کو کرے گا، تو پھر کیسے اس کا آگے نظام چلتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے استغفار کو 70 بار پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو 70 بار پڑھ کے پھر آگے آپ نے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بخشش فرما کر اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے کثرت سے لائے گا، یعنی حضور فرماتے ہیں وہ شخص ہے اس کے لیے خوش بختی ہے، اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس لیے دوستو آج وہ موقع ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ہم اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں اور اپنی ہر مشکل سے نجات حاصل کر لیں، اپنے دلوں کے زنگ کو مٹا لیں۔
تو گناہوں سے استغفار توبہ کرنے کے حوالے سے بہت سارے فرمان موجود ہیں، بہت ساری احادیث پاک موجود ہے۔ اور ایک شخص تو وہ تھا نا کہ جس نے حضرت امام حسن بصری کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرے نے کہا کہ میں زراعت کا کام کرتا ہوں، میری کھیتی باڑی اتنی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا اب میں تمہارے پاس کب آؤں؟ فرمایا جب تمہارے پاس 9 بچے ہو جائے اس کے بعد آنا۔ تو پھر اس نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہو گیا۔ اور جو میں نے تصور دیا ہے نا، جو میں نے تعداد بتائی ہے، اور اتنا استغفار حدیث پاک میں آتا ہے تو دن میں کرنا یہ بندے پر لازم ہے، اور حضور خود کرتے تھے۔ شیخین کی روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک رب چاہے وہ گناہوں سے روکا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کر لیتا ہے، پھر کہنے لگا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے، اس پر مواخذہ فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر ایک اور گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کر گزارتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح امام منذر فرماتے ہیں کہ اب جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ کر کے بیٹھنے پر استغفار کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، رکنے کا عزم رکھے گا، اس لیے فرمایا کہ پھر ایک اور گناہ کر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ رزق کو کثرت سے لانے والا اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، درازی عمر ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ بھی استغفار کو کرتا ہے۔ تو اب آپ نے جتنی تعداد میں بتائی ہے اتنی تعداد آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ جو پہلے 3-4 چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی، اب دیکھیں وقت کا میں آپ کو بتا دوں، فجر کے بعد کا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد کا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ چاہیں کوئی ایک وقت رکھ لیں جب آپ کو پتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ۔ اب یہ عمل ٹوٹل جو ہے نا یہ صرف 5 سے 7 منٹ کا، 10 منٹ کا آدھا عمل ہے۔ 10 منٹ اگر روزانہ 24 گھنٹوں میں سے جو شخص بھی دے دیتا ہے تو وہ شخص تو بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے ہی مقدر والا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو عمل کی توفیق ہی نہیں بنتی، جن کے حالات نہیں بدلنے ہوتے ان کو اس عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس کو یہ عمل مل جائے اور پھر اس پر عمل شروع کر دے، اس کو کرنا شروع کر دے، وہ سمجھ لیں کہ اس کی حالات بدل گئے۔ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ عمل کرتے ہی اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ محتاجی کی زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے اب ختم، اب اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھل جائیں گے، اب اس کے لیے ایسے ایسے راستے اللہ تعالیٰ کھولے گا، نئی رائیں اس بندے کے لیے کھل جائیں گی جو بندہ بھی اس طرح استغفار کو کر لے گا۔ تو دوستو آپ نے اب استغفار کے بعد اپنی شہادت والی انگلی کے اوپر جی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر اب درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں گے، اب میں مکمل تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ الصمد کی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا صرف 1 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد چاہے آپ کوئی عمل نہ کریں، کوئی عمل، یہ ایک ہی عمل اپنی زندگی میں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا آپ سوچتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کو جو بات جس چیز کے بارے میں آپ سوچیں گے نا اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کئی بار اس طرح آزمایا ہے کہ ابھی سوچتے ہیں کہ آج فلاں چیز کھا لیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آ کر دے جاتا ہے، اور ہمارے تو ویسے شاگرد اور باقی معاملات ہیں نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی بھی مدد ہوگی، لازمی نہیں کہ ہماری ہی ہوگی، جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، تو پھر وہ جو سوچتا ہے اللہ اپنے کسی بھی دوست کو، اپنے کسی ذکر اذکار کرنے والے کو محروم اور خالی نہیں رکھتا، وہ اپنی خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے یہ پڑھ کر اپنی اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور شہادت والی انگلی کو اوپر دم کرنا ہے، اپنے ارد گرد دائرہ لگا لینا ہے،
اور پھر آپ نے درود پاک، یعنی کہ اول ایک مرتبہ درود پاک، آخر ایک مرتبہ درود پاک، درمیان میں یہ اس میں پاک پڑھنا ہے، اور پڑھ کر شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنے گرد دائرہ لگا لینا ہے۔ زمین پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف ہوا کے اندر ہی ایسے اپنے ارد گرد انگلی کو گھما لینا ہے، تو دائرہ ہو گیا۔ اب اسی کے اندر آپ نے بیٹھے بیٹھے اب درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی تعداد بڑھا دیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ الصمد جو ہے نا، یہ اس میں پاک ہے جو میں آپ کو بتانے لگوں۔ اب اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ کی ہر حاجت ہی پوری ہو جائے گی، چاہے کوئی شادی کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے اپنا گھر بنانے کا مسئلہ ہے، چاہے اپنی گاڑی خریدنے کا مسئلہ ہے، یا اپنا پلاٹ لینے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا رکا ہوا کام ہے یا نیا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ وہ ایک خاص نقطہ آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، ذرا پہلے عمل کو سمجھ لیں، پھر میں اس راز کی طرف آتا ہوں جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کیونکہ یہ جو اس میں پاک ہے نا، یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور سورۃ اخلاص کی قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ یہ شروع کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، 2 فرشتے اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں، اور تیسرا آنا چاہتا ہے لیکن وہ 2 کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو نے نہیں آنا۔ وہ تیسرا فرشتہ عزرائیل ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ فرشتے فرماتے ہیں ابھی تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو پیچھے رہے، یہ پڑھ رہا ہے، اللہ الصمد پڑھ رہا ہے، ابھی ہم ہی اس کا یہ اللہ الصمد کا ذکر سن رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس ذکر کو لے کر جائیں گے، اور پھر وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ جو اس میں پاک ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو جو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھا ہوا اس میں پاک آپ کو مل جائے، آپ اس کو پڑھ لیں، تو پھر آپ کی زندگی کیسی منور، کیسی روشن ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے اس عمل کو سن کر، اس عمل کو کر کے۔ صرف میں نے کہا ہے کہ 3 دنوں کی دوری پر آپ کے معاملات کیسے بدلتے ہیں۔ اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اگر کہیں دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے، تصور میں آپ نے اپنے گھر میں دم کر دینا ہے، اپنے اوپر دم کر لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی قسمت سنورے گی۔ اب یہ اسی ترتیب کے مطابق روزانہ پڑھنا ہے، جتنی 3-4 چیزیں پہلے میں نے بتائی ہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا ورد اس طرح شروع کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ صرف بیٹھیں اور اللہ الصمد پڑھ لیں تو آپ کہیں گے نہیں بس بات بن گئی۔ نہ، اگر مکمل فائز، مکمل اس کے معجزات، اس کے فیض و برکات، اس کے کمالات دیکھنے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دیکھیں، جب زبان پاک کر کے ہم بیٹھتے ہیں نا، وجود پاک کر لیتے ہیں، وضو کے ذریعے زبان پاک کر لیتے ہیں، استغفار کے ذریعے، پھر جب ہم اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں تو پھر کیا ہی کمالات ہوتی ہے، پھر کیا ہی فیض و برکات ملتے ہیں۔ یہی چند ایک چیزیں راز کی ہوتی ہیں جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو جس کے ذریعے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا ایسے کرنی ہے کہ وہ اس میں پاک پڑھنا ہے جس کے بارے میں حضور نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ شخص اب اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اب یہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اب آپ نے کہنا یا ارحم الراحمین میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، یا ارحم الراحمین میرے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرما دے، یا ارحم الراحمین میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میرے لیے رزق میں وسعت پیدا فرما دے۔ اب آپ نے یا ارحم الراحمین کے ساتھ اپنی دعا کو مانگتے جانا ہے، اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کی مشکل آسان فرمائے۔